اگر کوئی شخص کیسے ہی گناہ کا ماحول اور حالات پیدا ہو جائیں، کتنے ہی اسباب گناہ عام ہو جائیں، اگر چند کام کر لیں ہم تو گناہ سے بچ جائیں گے. کیسے ہی آلات معصیت عام ہو جائیں، اسباب گناہ عام ہو جائیں، گمراہ کن ایجنسیاں خوب گمراہ کرنے کی کوشش کریں، تقاضے لاکھ اگر ہمارے پاس ہیں، اس کے باوجود اگر ہم چند کام کر لیں گے تو گناہوں سے محفوظ رہیں گے. کیا کام کر لیں گے تو محفوظ رہیں گے بھائی؟ جو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیے. جب ان کو زلیخا نے دعوت دی گناہ کی، برائی کی، تو انہوں نے کیا کیا بھائی؟ جب کہا اس نے قالت حیت لک کہ آ بھی جاؤ، دروازوں کو بند کر دیا، شاہی تالے لگا دیے، شاہی تالے لگا دیے. کیسا ماحول ہے دیکھیں. ہوا فی بیتھا، جس کے گھر میں وہ رہتے تھے وہ مالکہ بھی تھی، اور مجاہدہ سخت ہو گیا، تنہائی ہے، جوان ہے حضرت یوسف علیہ السلام، حسن ہے، کیسا غضبناک حسن ہے. تالے بھی لگا دیے اور کہتی ہے قالت حیت لک. پنجاب کے لوگ کہتے ہیں آ لگ جا سینے نال ٹھا کر کے. اس کا مطلب کہ آ بھی جاؤ. تو حضرت یوسف علیہ السلام کی کیا شان تھی، سبحان اللہ. قال معاذ اللہ، کہا کہ اللہ کی پناہ. ایک تو اللہ سے پناہ مانگی، تو اللہ سے ہم گناہ سے پناہ مانگی، دعا کریں رجوع اللہ، یا اللہ بچا لے گناہ سے. اور وہاں سے دوڑے، رکے نہیں. جس جگہ گناہ میں مبتلا ہونے کا امکان ہو وہاں آدمی کھڑا نہ رہے، وہاں سے دوڑے، اس ماحول سے بھاگے. یہ ہمیں اللہ کا کلام سکھاتا ہے کہ ہم دوڑیں، وہاں سے بھاگیں. ففروا الی اللہ عما سوى اللہ الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو، غیر اللہ سے اللہ کی طرف دوڑو. اب برے ماحول میں بیٹھے رہیں گے، اپنے نفس پہ بھروسہ کریں گے تو برائی میں مبتلا ہو جائیں گے. اس برے ماحول میں بیٹھے ہوئے تو پھر مبتلا ہو جائیں گے. تو ماحول کو چھوڑنا ہے، بھاگنا ہے. معمولی رفتار سے، ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو معمولی رفتار سے گناہ سے جائے گا، ٹہلتا ٹہلتا تو گناہ آگے اسے پکڑ لے گا. تو کہیں آگ آ گئی جناب، بڑھ یہ آگ، تو آدمی وہاں معمولی رفتار سے نہیں جاتا بلکہ دوڑ لگاتا ہے، دیکھتا ہی نہیں ہے پیچھے، دیکھتا بھی نہیں ہے پیچھے کہ بھائی کہاں تک پہنچی آگ. ایسا نہ ہو دیکھنے میں میری رفتار کچھ متاثر ہو، دیکھنے کی وجہ سے رفتار کچھ متاثر ہو، کمی آ جائے رفتار میں، کچھ نقص پیدا ہو، کمی پیدا ہو، سلو ہو جاؤں میں، میری سپیڈ میں کمی آ جائے، تو آدمی مڑ کے بھی نہیں دیکھتا، بس دوڑتا جاتا ہے. پھر جائے امن پہ پہنچ کے پھر پیچھے دیکھتا ہے. بالکل جب امن ہو جاتا ہے، اسے دل مطمئن ہو جاتا ہے، تب دیکھتا ہے کہ بھائی وہ بلا یہاں تو نہیں پہنچ گئی کہیں. تو اسباب گناہ سے دوڑے ہیں، بری صحبت سے دور رہے، لڑکیوں سے دور رہے، آلات معصیت سے دور رہے. کہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے یہ طریقہ اللہ نے بتا دیا. جو چاہے گناہ سے بچنا تو کیسا ہی ماحول برا ہو، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سے پناہ مانگی اور رجوع اللہ کیا اور دوڑے ہیں، تو پھر کیا ہے وہ تالے خود ٹوٹ گئے ہیں. تو ایسے ہی کیسا ہی ماحول برا ہو، بد نگاہی، بے حیائی کا ماحول ہو، آدمی کیا کرے؟ اللہ سے دعا مانگے. قال معاذ اللہ، اللہ سے پناہ مانگے، اللہ سے دعا کرے، اللہ سے رجوع کرے اور دوڑے. تو اسباب گناہ خود بخود اس کو متاثر نہیں، وہ اسباب گناہ اسے گناہ میں مبتلا نہیں کرنے پائیں گے، بلکہ وہ گناہوں سے بچتا چلا جائے گا انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے.